لا ترد المسكين ولا بشق تمرة يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة رواه الترمذي في أبواب الدعوات. ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. اے اللہ مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھ. ہوا کہ نہیں ہوا؟ 2 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. بے وقت آپ گھر سے بھوک کی وجہ سے نکل جایا کرتے تھے. بھوک کی وجہ سے پیٹ کے بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر کے چلا کرتے تھے. اللہ مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھ. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا اے اللہ حالت مسکین میں مجھے موت دے. وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اے اللہ قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے صف میں کھڑا کرنا. یہ اچھی موت کی نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوتا ہے, سوال کرتی ہے لما یا رسول اللہ, اس طرح کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ عائشہ انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفہ. کہ عائشہ یہ جو دنیا کے اندر فقراء حضرات ہیں, یہ جو محتاجین ہیں, جو ایمان والے ہیں, جو اللہ والے ہیں, جو توحید والے ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, کم مال والے ہیں, یہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں. اسی لیے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھ. تو فرماتے ہیں کہ اے عائشہ لا ترد المسکین ولو بشق تمرہ. عائشہ گھر کے دروازے پر کوئی مسکین آئے, کوئی محتاج آئے, سوال کرے کہ میں محتاج ہوں, میں ضرورت مند ہوں, اسے اپنے گھر سے خالی نہ لوٹانا. اگر سے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, آدھی کھجور ہے, آدھی کھجور ان کے حوالے کر دینا, انہیں خالی نہ لوٹانا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عائشہ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ. عائشہ مساکین سے محبت کرنا, محتاجین سے محبت کرنا, ضرورت مندوں کا خیال رکھنا. دنیا میں اللہ کے محتاج بندوں کا خیال رکھیں گے, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کا خیال رکھے گا. تو حسن خاتمہ یہ بہت ہی اہم دولت ہے. اتنی اہم دولت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن خاتمہ کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. مسلمانوں ہمیشہ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ جب تک میں زندہ رہوں, قرآن و حدیث کے مطابق زندہ رہوں, اور جب میں دنیا چھوڑ کر کے جاؤں تو اس حال میں دنیا چھوڑ کر کے جاؤں کہ تو مجھ سے راضی ہو. موت کے بعد کے مراحل میرے لیے آسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے. صحابہ کرام کو یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ استعمال کا کیا مطلب ہے. یہ بہت ہی اہم بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ہم مسلمانوں کی زندگی میں یہ کوشش ہونی چاہیے. کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمله فقیل کیف یستعمله یا رسول اللہ قال یوفقه لعمل صالح قبل الموت رواہ الترمذی فی ابواب القبر. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمله, کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, جنت دینے کا ارادہ فرماتا ہے, مرنے کے بعد قبر میں روشنی پہنچانے کا ارادہ فرماتا ہے, جہنم سے بچانے کا ارادہ فرماتا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی کو کامیاب بنانے کا ارادہ فرماتا ہے, استعملہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے استعمال کرتا ہے. صحابہ کرام کو جملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, سوال کر بیٹھتے
जवाब देते हैं युवफ़्फ़िक़हु लिअमलिन सालिहिन क़ब्ल अल-मौत, मरने से पहले पहले उन्हें नेक अमल की तौफीक देता है, उन्हें सालिह अमल की तौफीक देता है। मुसलमानों, मरने से पहले पहले, मौत से पहले पहले के जो औकात हैं उनमें आदमी को नेकी की तौफीक मिल जाए, ये हुस्न खातिमा की दलील है, ये अच्छी मौत की दलील है। कितने ऐसे लोगों के वाकयात भरे पड़े हुए हैं, जिंदगी भर ठीक ठाक रहा, मौत के वक्त उन्हें कलमा नसीब नहीं होता है, मौत के वक्त उनकी ज़बान गाली गलौज पर उतर आती है, मौत के वक्त वो अल्लाह का इनकार कर देते हैं, मौत के वक्त या फिर मरने से पहले पहले वो नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। कितनों को देखा गया कि मौत शराब पीते पीते हो जाती है, कितनों को देखा गया कि मौत हराम काम करते करते हो जाती है। लिहाजा हुस्न खातिमा ये मरने के बाद कामयाबी की दलील है। लिहाजा शरीयत के मुताबिक अमल करते रहिए, अमल करते रहिए और अल्लाह से दुआ करते रहिए यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला हुस्न खातिमा नसीब फरमाए। ये बहुत ही अहम मामला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने नबी भी बनाया, बादशाहत भी अता की, बादशाह बनाया, आप नबी हैं लेकिन क्या है, हुस्न खातिमा की दुआ कर रहे हैं, हुस्न खातिमा की। नबी हैं, अंबिया मासूम अनिल खता होते हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस दुआ से एक नुक्ता हम अखज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अंबिया मासूम अनिल खता होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, मरने के बाद की जिंदगी उनकी कामयाब जिंदगी होती है, लेकिन उसके बावजूद अच्छी मौत की अहमियत और मरने के बाद के मराहिल कितने खतरनाक है, इससे डरते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ करता है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 101 उठाइए। रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, ऐ मेरे रब तूने मुझे बादशाहत से नवाजा, व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस और तूने मुझे ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया, फातिरस समावाति वल अर्द, ऐ जमीन को पैदा करने, ऐ जमीन को पैदा करने वाले, आसमान को पैदा करने वाले, अंता वली फी दुनिया वल आखिरह, दुनिया में भी तू मेरा दोस्त है, आखिरत में भी तू मेरा दोस्त है, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह तू मुझे हालत इस्लाम में मौत दे और मरने के बाद नेक लोगों में मेरा शुमार फरमा। किस कदर इस दुआ के अंदर हमारे लिए पैगाम है कि हमेशा ये दुआ भी करना अमल के साथ साथ कि परवरदिगारा मैं हर हाल में मुसलमान बन करके रहूं, मस्जिद में भी मुसलमान रहूं, मस्जिद के बाहर में भी मैं मुसलमान रहूं, घर में भी मैं मुसलमान रहूं, बाजार में भी मैं मुसलमान रहूं, दिन में भी मैं मुसलमान रहूं, रात में भी मैं उसमें मुसलमान रहूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल करता रहूं, वालहिक़नी बिस्सालिहीन, जब मैं मरूं तो हालत इस्लाम में मेरी मौत हो और अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों में हमारा शुमार फरमा दे। हमारे अंदर ये कैफियत होनी चाहिए, ये डर का मामला, ये खौफ का मामला हमारे अंदर होनी चाहिए। लिहाजा शरीयत इस्लाम के अंदर हुस्न खातिमा की बड़ी अहमियत है। एक मुसलमान की जिंदगी में हुस्न खातिमा का मामला बड़ा अहम होना चाहिए कि मरने से पहले पहले मैं इस हाल में जिंदगी गुजारूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी हो, नाराज ना हो। ये मामला एक मुसलमान की जिंदगी में हमेशा होना चाहिए। इसी तरह से हुस्न खातिमा के ताल्लुक से, अच्छी मौत के ताल्लुक से, नौजवान हज़रात हैं, जवानी में मौत के बारे में सोचते तक भी नहीं, इबादतों से दूर है, मौत के बारे में सोचते तक भी नहीं है, मस्ती वाली जिंदगी गुजारते हैं, ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजारते हैं, नाफरमानी वाली जिंदगी गुजारते हैं। ये समझते हैं कि मौत तो सिर्फ बुढ़ापे में आनी है, अभी तो दुनिया के रंगों में जितना चाहे रंग लिया जाए, मौज मस्ती कर लिया जाए, बाद में देखा जाएगा। एक सहाबी हालत जवानी में दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं, नौजवानों को ये खास कर हालत जवानी में एक सहाबी दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں، تو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے ہوئے ہیں، رضی اللہ عنہ و رضی اللہ کے خطاب سے متصف ہیں، لیکن ڈر دیکھیے، خوف دیکھیے جہنم کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كيف تجدك؟ فقال والله يا رسول الله إني لأرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في مثل عبد لا يجتمعان في عبد في مثل هذا الموت إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه ابن ماجہ في أبواب الزهد. ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کے پاس جاتے ہیں، آخری وقت ہے، سلسلہ کے وقت، پوچھتے ہیں کیف تجدک؟ کیسے محسوس کر رہے ہو؟ میرے صحابی دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کیسے محسوس کر رہے ہو؟ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم جہنم کا خوف ہے، جنت کی امید بھی ہے۔ قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والے صحابی ہیں۔ سیرت صحابہ پڑھیے، نوجوانوں نے سیرت صحابہ کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، دنیا والوں کی سیرت پڑھتے ہیں، دنیا والوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں، ناچنے اور گانے والوں کو نمونہ اور آئیڈیل بنایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے، زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے، اچھی موت کیا ہوتی ہے، اچھی موت کی تیاری کرنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ قدم قدم پر عمل کرنے والے صحابی کیا کہتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر کے تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے جہنم کا خوف بھی ہے اور جنت کا شوق بھی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد فرماتے ہیں لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموت۔ جو شخص قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا رہا، یہاں تک کہ موت کا وقت قریب آ گیا، جب تک زندہ رہا شریعت کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اور موت کے وقت شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے باوجود یہ ڈر ہو کہ اللہ جہنم کا مالک ہے، پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، پتہ نہیں قبر میں میرا کیا حال ہوگا، پتہ نہیں حشر میں میرا کیا حال ہوگا، تو یہ بھی خیال ہوتا ہے۔ زندگی میں نیکیاں بھی ہے، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نیکیاں بھی ہے، جنت کا شوق بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا آتاہ اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف۔ شریعت کے مطابق زندگی پر عمل کرتا رہا اور موت کے وقت ڈر بھی ہے اور جنت کا شوق بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرماتا ہے اور جہنم سے بچا لیتا ہے۔ یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے کہ بندہ عمل کرتا رہے اور رب سے ڈرتا رہے، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی رب سے ڈرتا رہے۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ اپنی آخری بات کر کے اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تقوی کی زندگی گزارو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اور کب تک زندگی گزارو؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے مرنے تک، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، موت تک ایمان کا دامن نہ چھوڑو۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے اسی طرح سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے کا جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسی طریقے کے مطابق اللہ سے ڈرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کو لے کر کے بار بار فرماتے ہیں کہ لوگوں تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، گھر میں رہو تو اللہ سے ڈرو،
گھر سے باہر ہو تو اللہ سے ڈرو، مسجد میں ہو تو اللہ سے ڈرو، مارکیٹ میں ہو تجارت میں ہے تو اللہ سے ڈرو۔ ماں باپ کے حقوق کا معاملہ ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے، ہر معاملات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نپٹاؤ۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا چاہیے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر کے، یعنی زندگی بھر شریعت کے مطابق چلتے رہو، یہاں تک کہ موت کا وقت آئے تو موت کا وقت بھی تمہیں کلمہ نصیب ہو، موت کے وقت بھی تم ایمان کو نہ چھوڑو، موت کے وقت بھی اچھی موت کی جو نشانیاں ان نشانیوں کو اپنی زندگی میں باقی رکھو۔ تو اللہ سے ڈرنے کا جو معاملہ ہے زندگی بھر اور موت تک، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی موت نصیب فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی موت نصیب فرمائے، حسن خاتمہ کی دولت سے ہم تمام کو سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔